نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ سے پہلے معیشت و تجارت کے عنوان پر گفتگو کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ان معیشت کا تذکرہ کیا جائے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا۔ روزی کمانے کے وہ طریقے جو پیارے نبی کے دور میں چل رہا تھا، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس وقت چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے کل 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو وہ جس کا عنوان جمعہ میں دیا گیا تھا۔ دوسری بات ہمارے اس شہر کی حالت، یوں کہیے مرض اور اس کا دوا۔ اور تیسری بات چند اعلانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طریقے چل رہے تھے ان کا تذکرہ۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، انسان کمائے اور حرام طریقے سے کمائے تو اس بندے کا ڈبل نقصان ہے۔ انسان کمائے اور حرام طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے کمائے تو اس کا ڈبل نقصان ہے۔ صبح سے شام تک رابع، ہاتھ میں جو پیسے لے کے آیا وہ حرام کا ٹھہرا۔ محنت تو گیا ہی پانی میں،
جو رقم اس کو ملا ہے وہ بھی حرام کا ٹھہرا۔ اس لیے سب سے پہلا کام مزدوری کرنے والے کو، رزق کو تلاش کرنے والوں کو، معیشت کو طلب کرنے والے کو ضروری ہے کہ وہ اس بات کو پرکھ لے کہ آخر یہ حلال ہے یا حرام، ورنہ اس بندے کی قسمت پھوٹ گئی جو 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ڈیوٹی نبھاتا ہے، اور اخیر میں جب وہ تنخواہ لے کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ تنخواہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے میرے دوستو، لیکن آج ہمیں ایک بہت بڑی بیماری یہ لگی ہوئی ہے، بچے کا نام رکھنا ہے تو مفتی صاحب یاد آئیں گے، حالانکہ وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنا ہے، اس کے متعلق رائے نہیں پوچھیں گے مولانا یہ کاروبار کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، میں اپنے دکانوں میں یہ چیزیں رکھتا ہوں اور یہ چیزیں دیول پر چڑھائے جاتے ہیں، اس کا بیچنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ میں کیوں پوچھوں، میں خود بڑا مفتی ہوں۔ میرے دوستو بہت ہی اہم بات ہے اس کا کہ آج میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچوں کے نام پوچھنے والے زیادہ ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھیں کہ مولانا میں یہ تجارت کرتا ہوں، یہ دھندا کرتا ہوں، میں یہ چیزیں بیچ رہا ہوں، آخر یہ جائز ہے یا حرام؟ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک پیشین گوئی دی تھی، آنے والے واقعے کو آپ نے اسی وقت صحابہ کو بتا دیا تھا جو آج پیش آ رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ابو ہریرہ ایک زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے، بیٹا تنخواہ لا رہا ہے، باپ لے کے خوش ہو رہا ہے، نہ پوچھنے کو تیار کہ بیٹا تو جوا تو نہیں کھیلنا، تو مٹکا تو نہیں کھیلنا، تو شراب کا کاروبار تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہے کہ تیرے باپ کا ناک نیچے ہو جائے، ایک نوجوان سماج کو ڈبا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہ باپ بیٹے کو پوچھتا ہے، نہ بیٹا باپ کو پوچھتا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بس نوٹ ہے کافی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو وقتاً فوقتاً پوچھیں، حتیٰ کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مد ظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ ہماری ذمہ داری باپ پیدا کرنا بس کام نہیں ہے، نگرانی بھی ہمارا کام ہے، ان کے غائبانے میں ان کے بستے کو نکالیں، ان کے کاپیوں کو چیک کریں، محسوس ہو جائے گا کہ آپ
لڑکی کی پرورش کر رہے ہیں، لڑکا کو پرورش کر رہے ہیں، یا کسی جنگلی جانور کو پرورش کر رہے ہیں. لیکن اتنی فرصت کہاں ہے ہم کو فرصت ہی نہیں. اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تھوڑی سی کارگزاری لیں. میری باتوں کا اندازہ اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اب لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود آپ کو سمجھا دے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان کے موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ابھی کیا ضرورت ہے؟ ان کے موبائل فون لیں، ان کی کاپیاں لیں، ان کی کتابوں کو لیں، ان کے بیڈ روم کی تلاشی کریں کہ آخر یہ کس رخ پہ جا رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے، اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوئیے کہ میرا بیٹا تو بیٹا ہے. جب یہی بیٹا شیطان کا کام کرے گا تو اس وقت سماج کو لے جا کر کے ڈوبے گا. اس لیے بہت بڑی بات ہے. خیر، میں اپنی بات کو دوسرے طرف نہیں لے جا رہا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. پیارے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ آ جائے گا لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. خود ہم اپنے گریبان کو جھانک لیں. ہمارے گھر میں 4 آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی مذاکرہ کیا کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے، تم نے اس کو کہاں سے کمایا؟ اس کی فکر محسوس ہم نے نہیں کیا. بس آ گیا. حلال ہے کہ حرام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث بھی سنتے جائیے. مشکل سے حضرت ابو بکر کی حدیث ملتی ہے، بہت ہی مشکل سے، کیونکہ یہ بادشاہت اور خلافت کے مقام پر فائز تھے. مدرسے میں پڑھانے کی ذمہ داری ان کو نہیں تھی، جس کی وجہ سے حدیث زیادہ بیان کرتے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام او كما قال علیہ الصلاة والسلام. وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس جسم کی پرورش حرام سے ہو جائے. سمجھیے کتنا اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے یہ کہ حرام طریقے سے مال لا کر کے خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر خود بھی کھائیں، گھر میں بھی کھلائیں. سب کو جہنمی بنا رہا ہے یہ آدمی، سب کو جہنمی بنا رہا ہے. بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ صبح سے شام تک یہ رابع ہے. مہینے کے 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک اس نے آفس میں کڑی ڈیوٹی نبھایا ہے. لیکن میرے دوستو، ان کا طریقہ غلط تھا، جس کی وجہ سے ان کا تنخواہ بھی حرام، ان کی نوکری بھی حرام. بہت ہی اہم بات ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی نگرانی کریں، ان سے پوچھیں. اور نگرانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تجارت کے لین سے ہم نے نگرانی کر لی، اس کے ہر چیز کی نگرانی کریں. شراب کا عادی بنتا جا رہا ہے، جوا کا عادی بنتا جا رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، جوا کھیلنے والا اپنے ماں باپ کو پیسے لا کے دیتا ہے اور ماں باپ اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے. باپ ہے نمازی، بیٹا ہے شرابی. یہ کیا سمجھا ہے؟ باپ کیا سمجھ رہا ہے؟ بیٹے کو سمجھانا میری ذمہ داری نہیں
بیٹی کو سمجھانا میری ذمہ داری نہیں؟ میرے دوستو، قرآن کریم نے کہا ہے حالات جو آتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ صرف حالات کو مت دیکھو، بس کہ اس کے پیچھے تم اپنے اعمال کو بھی دیکھو۔ لا دیا تم اپنی بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل، 24 گھنٹے نیٹ پہ وہ کرتی ہے کیا؟ نہ اس کا شوہر، نہ ان کو کوئی رشتہ دار، گھر میں رہنے والی بچی، باپ ان کا گھر میں، ماں ان کے گھر میں، موبائل پہ بات کرتی ہے کس سے؟ ذرا اس کی بھی تو ہم پوچھیں۔ لیکن نہیں، آپ للو باپ ہیں، کچھ پتا نہیں آپ کو، لیکن جب واقعات آتا ہے تو آپ جہاں ڈوبتے ہیں وہیں سماج ڈوبتی ہے۔ میرے بھائی، اس لیے بہت ضروری ہے نگرانی کرنا۔ بار بار میرا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، کھینچ کے لاتا ہوں ادھر چلا جاتا ہے، شاید میرے ذہن پہ کچھ چیز کا دباؤ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میں اپنے بات کو کدھر لے کے جاتا ہوں، بار میں پھر وہی چلا جاتا ہے، شاید میرے ذہن پر کچھ باتوں کا دباؤ ہے۔ میرے دوستو، یہ دباؤ آپ اپنے ذہن پر بھی لیں۔ شراب پینا قرآن نے جائز کہا ہے، جوا کھیلنا قرآن نے جائز کہا ہے، مٹکے کھیلنا، لڑکیوں کو بھگانا، کون سا دھرم اس کو جائز کہے گا؟ تو کیا ہم اپنے بچوں کو ناجائز کام اور حرام کاموں سے نہیں روکیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، پھر میں اپنی طرف آتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹیلرنگ کا کام ہوتا تھا، درزی کا، اور یہ پیارے نبی کے دور سے نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ٹیلرنگ کی تعلیم دی گئی تھی، درزی کی تعلیم دی گئی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنع۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک ٹیلر نے، ایک درزی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کے سامنے جو کھانا پیش کیا اس میں گوشت، فیہ دبان و مرقن، اس میں کدو تھا، لوکی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا آپ کٹورے کے اندر انگلیوں سے لوکی کو تلاش کر رہے ہیں، آپ پسند فرماتے تھے۔ خیر، اس حدیث پر مجھے پوری تفصیل نہیں کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ درزی کا پیشہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درزی کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ درزی لوگ دعوت کریں، سمجھے؟ ہاں، کریں تو قبول کر سکتے ہیں، سمجھے میری بات؟ ان خیاطن تعالی رسول، اور امام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس روایت کو نقل کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو پیارے نبی کے دور میں چل رہا ہے، اور آج صحابہ نے کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ بس اتنی سی بات آپ کو بتانا ہے اس حدیث سے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے ٹیلر حضرات، جو کپڑا پہننا حرام ہے اس کا سلنا بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ کچی چولی، پیٹ کھلا ہوا عورتوں کا کپڑا، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ عورتوں کے لیے پہننا حرام ہے تو اس کا سلنا بھی حرام۔ یوں مت بولیے، سمجھیے گا کہ میں یوں ہی بول کے چلا گیا۔ قرآن کریم کی دلیل ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، حرام کام پہ تم مدد مت کرو۔
ناجائز کام پہ تم مدد مت کرو۔ تو صرف یہ ٹیلر کے لیے نہیں بلکہ ہر کاریگر کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ چیز حرام ہے تو وہ کرنے کے لیے بھی تمہارا حرام ہے۔ اب تم اس کو کر کے اس کا تعاون مت کرو۔ اب یہیں سے آپ سمجھ لیجئے، خاص کر وہ چیزیں دکان میں بیچنا، جملے بہت ہی غور سے یاد رکھیے گا، بات جملے اڑا مت دیجیے گا پھر نہ حکم بدل جائے گا۔ خاص کر وہ چیزیں دکان میں بیچنا جو صرف اور صرف مندر اور بتوں کے سامنے استعمال ہوتا ہو، حرام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ بہت ہی میں نے قید لگایا ہے جملے کے ساتھ۔ پھل کا بیچنا جائز ہوگا، اس لیے کہ سب پھل بتوں پہ نہیں چڑھاتے ہیں۔ ارے بتی سلگ گئی بھائی آپ کو، اس لیے جملے کو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ خاص کر وہ سامان جو صرف اور صرف مندر اور بتوں کے سامنے استعمال ہوتا ہو، اس کے استعمال کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں، تو پھر اب اس چیز کا بیچنا حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ جیسے کہ میں نے مثال دیا پھل کا، جیسے کہ مثال لے لیجئے آپ انگور کا، کہ اس سے شراب بھی بنتا ہے تو لوگ جوس بھی بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے استعمال کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اب وہ چیز چاہے آپ گھر میں بیچیں یا مندر کے سامنے بیچیں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ مفتی صاحب ناریل کا بیچنا، میں نے کہا کیوں نہیں بھائی جائز ہے۔ ارے ناریل پھوڑتے نا مندر کے سامنے، میں نے کہا پھر پکوان میں نہیں ڈالتے ناریل؟ ناریل تو پکوان میں بھی ڈالتے۔ وہ لے جانے والے کا ارادہ ہے، وہ جس کام سے لے جا رہا ہے ان کی مرضی۔ ہاں ہم یہ ارادہ نہیں رکھیں گے کہ ہم مندر کے لیے ہی بیچ رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی بات؟ انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ جمعہ اور اچھی طرح ہم ذکر کریں گے۔ ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کا استعمال صرف اور صرف دیول اور مندر کے سامنے ہوتا ہو، اس کا بیچنا حرام ہوئے گا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، کپڑے کا بننا بھی صحابہ نے کام کیا ہے، جس کو آج کے دور میں مشینوں کے ذریعے بنا جاتا ہے۔ ارے بھائی سمجھ میں ہے نا، کپڑے کا بننا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاءت امرأتن، ایک عورت آئی پیارے نبی کے پاس، بے بردتن، قال مل بردہ، اتعلم مل بردہ، قال ہی الشملہ۔ سہل نے اپنے شاگرد کو پوچھا کہ ایک عورت آئی پیارے نبی کے سامنے چادر لے کر کے، بردہ لے کر کے، اور اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا جانتے ہو بردہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ہاں الشملہ، ہاں وہ چادر ہے۔ مراد یہاں پر وہ چادر ہے جس کے کنارے یہ لگا رہتا ہے، یہ ہے نا یہ گھنڈی، ارے بھائی یہ ہے نا یہ تو یہ لگا ہوا ہو، اور وہ عورت آ کر کہتی ہیں پیارے نبی کو، پیارے نبی میں نے یہ چادر آپ کے لیے بنا ہے، آپ اس کو پہنیے۔ سنا گئی بات؟ تو اس وقت بننے کا بھی کام جاری تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے اس کو استعمال بھی کیا۔ ہاں اتفاق سے ایک صحابی نے آپ سے مانگ لیا، آپ نے بعد میں اس کو ہدیہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کپڑے کا بننا بھی اور کپڑے کا سلنا بھی، یہ دونوں ایسا کام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو صحابہ کرام ان چیزوں کو کرنے سے منع نہیں فرمایا، لہذا یہ دونوں کام بہتر اور درست ہوگا۔ یہ بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا۔ دوسری بات، ہمارے شہر کے حال
اور ہمارے شہر کا مرض اور اس کا دوا، اس پر کچھ باتیں تو ابھی میں کر چکا ہوں، ابھی کچھ کر چکا ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں حالات کو۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے جو حالات آتے ہیں اس حالات پر مت رو، بلکہ یہ حالات تمہارے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں، اس اعمال پر رو۔ ہنگامہ کر لینا، کسی بھی چیز کا حل ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے کہ یہ امت پر، یہ سماج پر حالات کیوں آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں مت لیجئے کہ میرا بیٹا نے نہیں کیا ہے۔ آپ کا بیٹا کوئی رستم خان نہیں ہے اور کوئی دودھ سے دھلا نہیں ہے۔ قوم کا ایک بیٹا سب کا بیٹا ہے، قوم کی ایک بیٹی سب کی بیٹی ہے۔ حال کسی ایک آدمی پہ نہیں آیا، پوری سماج پر آیا۔ میرے دوستو، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے لڑکوں کو اور لڑکی کی نگرانی کریں۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ ایک نوجوان تو میرے سامنے آیا اور وہ کہنے لگا کہ مولانا شراب پی کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ اتنا ہی نہیں تھا، اتنا رہے تو یہ تو بہت مسئلے ہیں۔ آگے کی بات انہوں مجھے سمجھا رہا ہے۔ مولانا اب تو عام ہو چکا ہے، گویا آپ اس میں نیچے اتر کر کے فتویٰ بتا دیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مولانا اب تو پینا پلانا عام ہو چکا ہے۔ میں بولا سنو، آ نہیں سکتے ہیں، بلکہ کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک ہے، اور اس حال میں مر گیا تو جہنمی ہے۔ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ عام ہو چکا ہے، اب ہر گھر میں پی رہے ہیں، ہر بچے پی رہے ہیں، اب اس کو سمجھانا، اب اس مسئلے میں نیچے اترنا چاہیے، ایسا مجھے وہ سمجھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کون کون بچہ پی رہا ہے اور کون کون سے بچے کا باپ پی رہا ہے۔ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ شرابی آدمی کب لے کے ڈوبے گا سماج کو، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری میرے دوستو، بخاری شریف کے حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتہ۔ تم باپ بن گئے، بس یہ نہیں، باپ بننے کے لیے تم نے تو تعویذیں بھی لے لی، مفتی صاحب سے دعائیں بھی کر لیا، اللہ نے نہیں دیا تو تم نے جا کر کے مزاروں پہ چادر بھی چڑھا دیے، اللہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر تم پر دیر کر دی تو تم نے شرکیہ اور کفریہ بھی کام کر لیا۔ لیکن تم بھول گئے باپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بیٹی کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، بیٹا کی پرورش کیسے کیا جاتا ہے۔ 12 بجے رات میں میرے بیٹے کو آنے کا کیا وجہ ہے، کون سا اس کا، اور کیا کہوں، بس اللہ رحم فرماوے۔ ایک دن آپ ہمارے ساتھ چلیں، بتاؤں گا آپ کو کہاں کہاں اڈے ان آوارہ بچوں کے لگتے ہیں۔ 11 بجے تک ان کے اڈے لگتے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم ان کی خبر گیری کریں، ان کے موبائل فون کو لیں، دیکھیں ان کا فیس بک پہ کتنے لوگ ایڈ فرینڈ ہیں، واٹس ایپ پہ کتنے ان کے فرینڈ ہیں، یہ نیٹ پہ کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کی نگرانی کریں۔ ان کے کاپیوں کو لیں، ان کے بستوں کو کھولیں۔ چوری کرنے کے طریقے تو ہم بہت جانتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے بستے کو نہیں کھولتے ہیں، معلوم نہیں کیوں، ڈرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے، ہمارے دل کو شیطان کہہ دیتا ہے اے تیرا لڑکا اچھا ہے، لے اے تیری بیٹی، نہیں رے بابا تیری بیٹی اچھی ہے۔ میرے دوستو، عشق نہ جانے ذات پات، پیاس نہ جانے گھاٹ، دھوبی گھاٹ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ عشق نہ جانے ذات پات، مذہب وذہب کچھ نہیں جانتا ہے۔ پیاس نہ جانے دھوبی گھاٹ، جب پیاس شدت سے پکڑ لیتی ہے
تو اب پیاس نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پہ دھوبی کپڑا دھوتا ہے یا دھوبی کپڑا دھوتا نہیں. اس وقت میرا بیٹا تیرا بیٹا آپ کو ایک جملہ یہاں بول دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں تو جکڑا ہوا ہوں نا. آپ تو لیٹ سے آتے ہیں، امام صاحب جلدی بیان ختم کرنا، ہر طرف سے ہم جکڑے ہوئے. جب مضمون ذہن میں آنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. دنیا کی لڑکی کو دیکھ کر فرشتہ بھی پھسل گیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ کا بیٹا نہیں پھسل سکتا ہے. سمجھو، اگر آپ کے دل میں یہ دوا آ رہی ہے نا، اے تیرا بیٹا اے ماشاء اللہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، کبابی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو شیطان اس وقت تمہارے دل میں ڈال کر تمہارے بیٹے سے تمہیں غافل کر رہا ہے. اس شیطان کو کہو رے مردود، تم کو نہیں معلوم شیطان فرشتہ بھی اس ملک کے اس دنیا کی لڑکی کو دیکھ کر پھسل گیا ہے. ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن میں موجود ہے، اس میں کچھ باتیں ضعیف بھی ہے، کچھ صحیح بھی ہے. تو فرشتہ جب پھسل سکتا ہے تو ہمارا بیٹا، اور جب یہ بات ہے تو ہم کیسے مطمئن ہیں اپنے بیٹوں سے؟ کیسے مطمئن ہیں؟ اس کو سمجھائیں. میرے بھائی، درخت جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب سیدھا نہیں کاٹا جاتا ہے. اس لیے ابھی نگرانی کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو نہ پڑھائیں، بلکہ اگر آپ کو 3 جمعہ پہلے کی بات یاد ہوگی تو یہ پہلا ایک کوئی آدمی ہوگا جو آپ کو کہا ہوگا کہ دنیا بھی کماؤ، اعلیٰ ڈگری بھی بچوں کو دو. میرے دوستوں، لیکن صرف ڈگری مت دو، شکل سے اچھی سیرت ہے، اچھی سیرت بھی بناؤ گی. انشاءاللہ کریں گے بھائی. اس کے لیے آپ کو گھر میں ایک نگرانی کرنی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی، اس وقت عمومی طور پر دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، سمجھے نا، بن پیسے کا کام، بغیر محنت کا یہ اصلاح، اس میں اپنے جوان کو جوڑیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والے غلطی نہیں کرتے ہیں، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن یہ بھی کام اصلاح کی ہے. اس لیے اپنے نوجوان کو اس میں جوڑتے رہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کے دل پر دین کی باتیں آتی رہے گی تو ان کو سمجھ میں آتا رہے گا. اسی وجہ سے اس سال کا سالانہ جوڑ کہاں ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سالانہ اجتماع. ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کاغل میں ہوا تھا، آجرا میں ہوا تھا، کولہاپور میں ہوا تھا. تو ہمارے چند گھر کے کمیٹی نے بھی اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے بھی مشورہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم چند گھر میں لیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا نا، یا ہم لوگ صرف سلگاتے رہیں گے؟ نمرود نے سلگایا تھا اور میڈک نے پانی ڈالا تھا، تو دیکھو کیا کرتے ہو تم. سیدھی سی بات. تو انشاءاللہ آج عشاء کے بعد مشورہ ہے یہ مرکز میں کہ اپنے جماعت کے ساتھیوں کے سامنے کہ بھائی لینا ہے یا نہیں لینا ہے. لینا ہے تو اس بات کو ہم کولہاپور میں سوموار کے دن پہنچائیں گے. اگر طے ہو گیا اور انشاءاللہ طے ہو جائے، دعا بھی کیجئے، تو ہم لوگوں کے لیے قسمت کی بات ہے. تو اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ابھی جتنے اسٹوڈنٹ کی چھٹیاں پڑ رہی ہیں نا، کسی کو مت بھیجو ادھر آوارہ کاموں کرنے کے لیے. بھائی سیدھے سے جا، 40 دن تو اللہ کے راہ میں نماز تو پڑھ. ادھر ادھر بیکار کاماں کرنے سے نماز تو پڑھو گے کم سے کم. جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ ہاں. اور دوسرا کام یہ ہے، حج کمیٹی کا اعلان آیا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے دوستو. بہت سے دوست حج کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. بیچارہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی حج کو جاؤں گا کہتا تھا، لیکن بیچارہ جا نہیں سکا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سبق ہمارے ساتھ دہرا دیا جائے. اس لیے فارم بھر دیں. جو حضرات اگلے سال بھرے تھے وہ بھی بھر دیں اس سال. ٹائم بہت کم ہے. 2 جنوری سے لے کر 24 جنوری تک، اگلے مہینے کے 2 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک یہ کام ہوگا. نیٹ سے فارم بھرا جائے گا. اس کی پوری تفصیل وہاں پر ایک اعلان لگا ہوا ہے کلر والا، اس کو پڑھ لیجئے. اگر ہمارے باپ ہیں تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ابا کو بھیج دیں حج کے لیے. میرے بھائی، ابا نے کما کما کے کمر ٹیڑھا کر لیا. اب اس کو ابھی بھی کمانے کہیں یہ ہماری شان نہیں. اب تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ابا حج کو جائیں اور بس دین کے کاموں میں لگے رہیں.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے بھائی. تیسرا اعلان یہ ہے کہ آج